اور صحابی جنتی ہیں، یہ تو بہت بڑی بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ معاملہ تو یہ ہے کہ جو صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھ لے اور ایمان پر خاتمہ ہو جائے وہ بھی جنتی ہے۔ تو صحابی کو دیکھنے والا تابعی جسے کہا جاتا ہے وہ جنتی ہے، تو پھر صحابی کتنے بڑھ کر ان کا جنتی ہونا اولا ہے پھر۔ اور رب تبارک و تعالیٰ نے تمام جملہ صحابہ کے لیے بشارت قرآن میں بیان فرمائی۔ صحابہ کی فضیلت بیان کرے تو بہت وقت چاہیے، موضوع چونکہ آج صحابہ نہیں ہے، لیکن میں تھوڑا سا ضمن صحابہ کے فضائل سے ہوتے ہوئے مولا علی پر آؤں گا۔ پھر مجموعی طور پر تمام جماعت صحابہ سے اللہ نے خطاب کیا، جو بھی صحابی ہے۔ اب اس دور میں بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی فلاں صاحب نے یہ کیا تو کیا آپ ان کو بھی صحابی کہتے ہیں، فلاں صاحب نے یہ کیا کیا ان کو بھی صحابی کہتے ہیں؟ حضور کے زمانے میں تو منافقین بھی تھے، نماز بھی پڑھی رسول کے پیچھے، کیا ان کو بھی صحابی کہتے ہیں؟ ان بیچارے اتنے یتیم العلم ہیں کہ ان کو اتنی عقل نہیں ہے کہ خاتمہ ایمان پر شرط ہے، ایمان لایا صحابی ہوا مرتد ہو گیا صحابیت کے درجے سے ختم۔ ارے صحابی ہونا تو یہ عرفی فضیلت ہے، یہ جزوی فضیلت ہے۔ حقیقی فضیلت تو اہل بیت ہونا ہے، لیکن اہل بیت میں بھی تب تک ہے، اہل رسول بھی تب تک ہے، اولاد رسول بھی تب تک ہے جب تک ایمان کا رشتہ سلامت ہے۔ رشتہ ایمان ٹوٹا، کفر کر لیا معاذ اللہ، نبی سے تعلق ختم ہو گیا، اب نبی کی اولاد ہونے کے باوجود بھی جہنم میں جائے گا۔ سارا معاملہ رشتہ ایمان سے ہے۔ تو اب یہ صحابی کا فلاں نے ایسا کیا تو کیا وہ بھی صحابی ہے؟ وہ بھی رضی اللہ عنہ۔ ہم کہتے ہیں جو منافق ہے، جن کا منافق ہونا ثابت ہو چکا وہ صحابی نہیں، اور جو صحابی ہے وہ منافق نہیں۔ یہ دو صفات متضاد ہیں، یہ ایک جگہ یکجا ہو نہیں سکتی۔ جو صحابی ہوگا وہ منافق نہیں ہوگا، جو منافق ہوگا وہ صحابی نہیں ہوگا۔ قرآن نے دونوں کی درجہ بندی کر دی، منافقین کے بھی احکام بیان کر دیے، صحابہ کے بھی احکام بیان کر دیے۔ اور صحابہ کے لیے مجموعی طور پر اپنے فرمایا، پارہ نمبر 27 سورہ حدید آیت نمبر 10، وَقُلْ لَوْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ اللہ فرماتا ہے حبیب ہم نے تیرے تمام اصحاب سے جنت کا وعدہ کر لیا، ہر صحابی نبی جنتی ہے۔ اور اس کے بعد آگے رب عالم الغیب ہے، جانتا ہے کیا ہونے والا ہے، سب کچھ معلوم ہے اس کو۔ پیش کی فرمایا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور حبیب جو تیرے صحابہ کیا کرنے والے وہ بھی ہم خوب جانتے ہیں۔ اس سے کچھ ایسی لرزشیں ہوں گی بشری تقاضوں سے، کیونکہ معصوم نہیں ہے، یہ خطائیں ہوں گی، آپس میں مشاجرات ہوں گے، منازعات ہوں گے، اختلافات ہوں گے، جنگیں بھی ہوں گی ان میں، لیکن ہے حبیب تیرا دیدار کیا، تیری اقتداء میں رہے، تیرے پیچھے نمازیں پڑھی، تجھ سے محبت کی، اس کا صلہ یہ ہے کہ ہم نے سب سے جنت کا وعدہ کر لیا۔ یہ انعام ہے صحابہ کرام کے لیے۔ ان کی ہر کوتاہیوں کو رب تبارک و تعالیٰ نے پیش کی درگزر کر کے معاف فرما دیا۔ جس کو رب نے معاف کر دیا، آج کا یہ دو ٹانگ کا گناہ گار اس کی کیا اوقات جرأت ہے کہ صحابہ پہ زبان درازی کرے؟ اس لیے ہم اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ ہر صحابی کا میں احترام کرنا ہے جب تک کہ وہ صحابی ثابت ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، میرے آقا نے فرمایا لا تمس النار مسلمن رعانی اور رعا من رعانی۔ آقا نے کہا جس نے مجھے دیکھا وہ جنتی، اور جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا وہ بھی جنتی۔ ہم اہل سنت دو معنی میں، خاص طور سے ہم اہل سنت حنفی احناف دو اعتبار سے بڑے خوش نصیب ہیں۔ پہلے تو یہ کہ ہم صحابہ کو مانتے ہیں، وہ جنتی، یعنی صحابہ بھی ہمیں ملے تو جنتی ملے۔ اور پھر جس امام کی ہم تقلید میں ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، وہ تابعی ہے، وہ بھی جنتی ہے۔